السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو ایک بڑی ملاقات کے لیے 6 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک اتحادی نے سوال اٹھا دیے ہیں انداز سیاست پر، اور پشاور ہائی کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ تصویر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سامنے آ گئی ہے، وائرل ہو گئی ہے۔ چرچا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اب تصویریں سامنے آ گئی ہیں۔ تصویروں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کدھر ہیں اور کیا کرنے گئے ہوئے ہیں۔ ان معاملات پر بات ہوگی۔ بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویلاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو جناب، نواز شریف صاحب سب کی نظریں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون کے تایات قائد، تازہ جلاوطنی سے واپس آئے پاکستان۔ 21 اکتوبر کو جلسہ کیا، جلسے کے بعد ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی طرف سب کی نظریں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو کیا کریں گے، منشور ہوگا تو کیا ہوگا، متحرک ہوں گے تو کیسے ہوں گے، ملاقاتیں کریں گے تو کن سے کریں گے۔ کل یعنی 4 نومبر کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک ورکرز اجلاس بلایا تھا، ورکرز کا جنرل اجلاس بلایا تھا جنرل کونسل کا، جس میں ظاہر ہے وہ جنرل کونسل کا اجلاس میں ہزاروں نون لیگ کے کارکن جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، تو ایک جلسہ ہی ہو جاتا ہے وہ، لیکن وہ اچانک ملتوی کر دیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ 11 کو ہے۔ اب یہ 11 کو کیوں ہے، اور ایک ملاقات کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو 11 سے ایک دن اور انتظار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ سارے معاملے کیونکہ الیکشن کا وقت آ گیا ہوا ہے، انتخابات کی تاریخ آ چکی ہوئی ہے، شیڈیول اب آ جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی جو تیاریاں تیز کر دی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اب صوبائی حکومتوں نے پورا، اب پہلے صوبائی حکومتیں نا کوئی پل بنا رہے ہوتے تھے، کوئی فلائی اوور بن رہا ہوتا تھا، ہسپتالوں میں چھاپے پڑ رہے ہوتے تھے، اب صوبائی حکومتوں نے جو فوکس کر لیا ہے، الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن دے دی نا، تو اب صوبائی حکومت الیکشن کمیشن کے اشاروں کے یا احکامات، اشارے تو مناسب لفظ نہیں ہیں، احکامات کے اوپر وہ اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور وہ ایکٹیویٹیز ہیں انتخابات کے لیے کہ انتخابات کو کس طرح پرامن، صاف، شفاف اور یقینی بنایا جائے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ کی توجہ ہوتی تو پھر جو مانسہرہ میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا، جو لاہور میں ہوا تھا وہ نہ ہوتا، پھر ایک جماعت عدالت میں نہ جا رہی ہوتی۔ اس پر میں آتا ہوں۔ تو سارا کا سارا اب فوکس اس طرف ہے، صوبائی حکومتوں کا بھی۔ بلکہ آج الیکشن سے پہلے ایک الیکشن ہوا ہے سندھ میں، بلدیاتی ضمنی انتخابات، وہاں پر میجورٹی سیٹس پر ابھی تک جو ریزلٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے۔ جو چیخنے چلانے والے تھے کراچی کی حد تک جو جماعت اسلامی کے دوست، وہ بھی میرا خیال ہے اس طرح اب اتنے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال مکمل رزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات ہیں تو ان میں میجورٹی تو بلکہ کئی حلقوں میں تو الیکشن ہی نہیں ہوا، وہاں پر تو انپوزڈ ہو گئے۔ تو بہرحال تو وہ اب عام انتخابات کی طرف ساری صورتحال جا رہی ہے، اور عام انتخابات کو لے کر نواز شریف صاحب کے اوپر نظریں سب کی کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرف آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے۔ نواز شریف صاحب، میں نے آپ کو خبر دی تھی، اب وہ تیزی کے ساتھ خبر سامنے آ چکی ہوئی ہے، یعنی ہر بندہ اس پر ڈسکس کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ جی 2/3 ہونا چاہیے میرے پاس، 2/3 کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 11 مئی 2013 کو جب انتخابات کے رزلٹ آ رہے تھے 2013 کے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ماڈل ٹاؤن میں اپنا ان کا کوٹھا ہے، گھر کی چھت، بنگلوں کی کوٹھی کی چھت، جس کو ہم سندھی اور پنجابی میں کوٹھا کہتے ہیں، چھت پر چڑھ کر انہوں نے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے۔ ایبسولوٹ میجورٹی سے آگے چلا گیا تھا معاملہ، ورنہ کام نہیں چلے گا، ورنہ اس طرح حکومت میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ نون لیگ کو اتحادی حکومت چلانے کا تجربہ ظاہر ہے نہیں ہے۔ تو اب بھی نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ فوکس، یا کہنے والے جس کو ڈیل کہتے ہیں، کہنے والے جس کو معاہدہ کہتے ہیں، کہنے والے جس کو جو مرضی کہتے پھریں، لیکن نواز شریف صاحب کا اپنا فوکس، ان سے ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے، چلے یوں کہہ لیتے ہیں، حالانکہ میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے انہی سے ڈیمانڈ کی ہے کہ کم از کم اپنا 2/3 میجورٹی، یا کم از کم سادہ اکثریت۔ سمپل میجورٹی کے بغیر حالات ٹھیک نہیں کر سکتا میں، کم از کم سمپل میجورٹی بھی بڑی تگڑی، یعنی ایبسولوٹ کی طرف جاتی ہوئی، صرف 51% نہیں،
کوئی 60% کے آس پاس، جس کو پھر ایبسولوٹ میجورٹی بھی آپ کہتے ہیں، وہ چاہیے۔ تو اب اس کے لیے کہا گیا کہ جناب حضور متحرک تو ہونا، تو ابھی تک متحرک نہیں میاں نواز شریف صاحب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ اب تھوڑے سے ایکٹیو ہوں گے 11 تاریخ تک، 11 کو جو انہوں نے دوبارہ وہ کنونشن، اپنا ورکرز کنونشن کہہ لوں میں، یا اس کو جنرل کونسل کا اجلاس ہے اصل میں، وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہ رابطے کر رہے ہیں، میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، جو آتے ہی کرنے چاہیے تھے۔ یعنی میاں صاحب آئے ہیں 21 اکتوبر کو، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 5 نومبر کو، تو یہ کوئی 16 دن بن جاتے ہیں تقریباً۔ تو میاں صاحب ابھی تک اس طرح متحرک نہیں ہوئے، اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئے۔ ایک جلسہ ہوا، 2 عدالتی پیشیاں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک اجلاس، باقی خاموشی۔ اب خبر جو میرے پاس ہے، جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو بڑی ملاقات وہ چاہتے ہیں، جس کے بعد پھر وہ اگلی ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے 2 روز پہلے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کہہ لیں یا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے فون گیا۔ یہ لیڈران اسی طرح بات کرتے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھا کر فون کر لیا ہاٹ لائن۔ کسی زمانے میں ہاٹ لائن پر رابطہ بھی آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہتا تھا۔ تو بہرحال تو فون کیا مولانا صاحب کو، کہ مولانا صاحب کے پھر جو قریبی شخص ہوتے ہیں، سیکرٹری کہہ لیں ان کو، تو انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاں ضیافت پہ آئیں، دعوت پہ آئیں، جو ٹائم ہو، ڈنر، لنچ، جو مرضی، عشائیہ ہو یا ظہرانہ ہو، جو میاں مولانا صاحب کو کے پاس جو وقت ہو تو وہ ذرا عنایت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ذرا آپ لیٹ ہو گئے ہیں، بات بھی نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ مولانا صاحب ملک سے باہر جا چکے ہوئے ہیں۔ وہ جو تصویریں آئی ہیں نا، وہ جو غزہ جا رہے تھے مولانا صاحب، یہ وہ میں پچھلے ولاگ میں نے ولاگ ریکارڈ کر کے اور پھر ایڈیٹنگ کی پروسیس میں تھا، تو مولانا صاحب نے وہ اپنی تصویریں بھی شیئر کر دی۔ تصویروں کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہانی ہے۔ وہ کہا گیا غزہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو میڈیا نے رپورٹ کیا نا، تو مولانا صاحب غزہ نہیں گئے تھے، قطر گئے تھے، اور قطر میں پھر حماس کے جو اسماعیل ہانیہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر فلسطینی جو مظلوم بہن بھائی ہیں، جو شہداء ہیں، جو زخمی ہیں، جو اس وقت وہاں پر جنگی حالات سے بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا پاکستان عوام کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے۔ تو بہرحال تو جناب وہ اپنا مولانا صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ جی ہم تو مصروف ہیں، ہمیں کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب 11 نومبر تک تو ہیں بیرون ملک، پہلے قطر میں ہوں گے، دوحہ میں، اس کے بعد پھر وہ ترکی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا شیڈیول بھی ہے ہمارا، ذرا میاں صاحب وہ بھی ذرا آپ نے لیٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہم جلسے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا اپنا شیڈیول ہے۔ کہا گیا میاں نواز شریف صاحب کے جو سیکریٹری کو کہ 11 تاریخ کو مولانا صاحب کی واپسی ہے، 12 تاریخ کو مری میں ہمارا جلسہ ہے، اس کے بعد 18 یا 19 تاریخ جو مجھے بتایا گیا، میں کنفیوز کر رہا ہوں ان تاریخوں کو، پشاور میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا سکھر میں جلسہ ہے۔ لیکن مری کے جلسے کے بعد یعنی 12 کے بعد ہم کوئی وقت نکال سکتے ہیں اور مولانا صاحب کو آپ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو پھر وہ پیغام بھیج دیا گیا میسج کہ جی میاں نواز شریف صاحب اب چاہتے ہیں رابطہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب نواز شریف صاحب اسلام آباد تھے، عدالتوں کے مری تھے جب گئے ہوئے، عدالتوں میں ان کی جو ضمانتوں کے معاملات چل رہے تھے، تو نواز شریف صاحب نے 2 بار مولانا صاحب نے 2 بار میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی ملاقات کے لیے، لیکن بات نہیں ہو سکی تھی۔ میاں صاحب مصروف ہیں، ان کو آپ کا پیغام دے دیا جائے گا، بات جب بتائیں گے تو ہم آپ کو بات کروا لیں گے۔ تو پھر مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، تسی مصروف تے بندے سے میرے کو بھی بتھیرے پئی، پھر اوکے۔ تو اب یہ والی ملاقات کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو 6 دن کم از کم یہ انتظار کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب آئیں گے، مری کا جلسہ کریں گے، مری کے جلسے کے بعد پھر کوئی ٹائم نکالتے مولانا صاحب ملاقات کرنے کے لیے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہوگی۔ لیکن اب وہ جو اصل چیز یہ ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جو میں نے کہا نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مولانا صاحب سے بات کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر ان کا کوئی گلا شکوہ ہے پی ڈی ایم کے اتحاد کو اتحاد کے طور پر ہم نے چلانا ہے نہیں چلانا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہر ایک پارٹی کے ساتھ الگ الگ کرنی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو لے کر مولانا صاحب بہت ٹچی ہوئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا فوکس ہے کہ بلوچستان، آصف زرداری صاحب کا فوکس ہے بلوچستان، میاں نواز شریف صاحب کا دوسرا فوکس ہے کے پی کے، کہ وہاں سے بھی میں تگڑی سیٹیں نکالوں، کیونکہ پنجاب سے سمپل میجورٹی شاید نہ مل پائے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو میسج گیا ہے کہیں اور سے کہ کے پی کے میں بھی اسی طرح جس طرح پنجاب میں ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں تاکہ میاں نواز شریف صاحب کو زیادہ سے زیادہ ووٹ مل سکیں، تو کے پی کے میں بھی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیمیج میاں نواز شریف صاحب کے حق میں جائے۔ مولانا صاحب کی اس پہ نظر ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کے پی کے میں بھگت ہم رہے ہیں پچھلے 10 سال سے ان کی حکومت کو، اور اب یہ میں آپ کو مولانا صاحب کے الفاظ جو انہوں نے اپنی محفل میں گپ شپ میں کہے ہیں وہ یہ کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات پھر اس طرح کے ہوں جس طرح کے 2018 میں تھے۔ 2018 میں عمران خان کے لیے تھے اور 2024 میں کسی اور کے لیے ہوں، تو ہم تب بھی سڑکوں پر تھے تو اب بھی سڑکوں پر ہی ہوں گے۔ تو ان کا یہ پیغام بڑا تگڑا پیغام آگے گیا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے اس پیغام کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی ہے کہ ملاقات کریں تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں، کر کوئی رہا ہوگا بھرے گا کوئی، ظاہر ہے وہ تو کھیلنے والے تو پھر تینوں چاروں انگلیوں پہ انہوں نے دھاگے باندھے ہوتے ہیں، وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ والا امیدوار بھی اپنا، یہ والا بھی اپنا، یہ والا بھی اپنا، یہ والا بھی اپنا، سب کو یہ لگتا ہے کہ جی میں لاڈلا ہوں اور دوسرے کو لگتا ہے کہ شاید وہ لاڈلا ہے، لیکن کھیل سارے ایک ہی کے ساتھ رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی کی طرف سے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو مولانا صاحب کو یہ گلا تھا کہ جی اچھا تو اب ہمارے گھر کے اوپر ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر باہر گئے، ہمارے کندھوں پر بیٹھ کر باہر سے آ گئے، اور اب ہمارے اوپر جو ہے وہ آ کر ہمارے مینڈیٹ کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ خواجہ آصف سے سوال حامد میر نے کیا تھا، میں تو کافی دنوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، چند دن پہلے خواجہ آصف سے حامد میر نے سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کی، 2 بار ان کا فون آیا تھا، اور پھر مولانا صاحب کو شکایت ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ مطلب انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس بات سے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے فون کیا ملاقات کے لیے، ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے، لیکن اور ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا صاحب سیاست میں راستے اور دروازے بند کرنے والے آدمی نہیں ہیں، ہو جائے گی، گلے شکوے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ گلے شکوے باہر نہ آئیں اندر کھاتے، لیکن اندر کی خبر ہم آپ کو دے دیں گے جب ملاقات ہوگی، تو کھانے پہ ہوتی ہے جس پر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن اب جو دوسری طرف ایک اور اتحادی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی بھی نواز شریف صاحب کے نیچرل لائی، بڑا تگڑا اتحاد رہتا ہے ان کا۔ اچکزئی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کوئٹہ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے پی ڈی ایم والوں کو منع کیا تھا کہ عمران خان کے اگینسٹ اس حد تک نہ جائیں، پی ڈی ایم والوں کو الفاظ ہیں کہ ہر حکومت کے بعد ہمارے وزیر اعظم جیلوں میں کیوں ہو، یعنی وہ بھی بڑا تگڑا سوال ہے نا کہ بھئی عمران خان جو بھی تھے ایک وزیر اعظم تو تھے نا، اب میں نے منع کیا تھا کہ اس حد تک نہ جائیں۔ اب یہ پی ڈی ایم کا تعلق کیا ہے اس سے، سوال ہے نا۔ یہ الزام پیپلز پارٹی نہیں لگا رہی، یہ الزام پی ٹی آئی نہیں لگا رہی، یہ الزام میاں نواز شریف صاحب کے اتحادی لگا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں پی ڈی ایم کو میں نے منع کیا تھا، یعنی اپنے اتحاد کو منع کیا تھا کہ اس حد تک نہ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن تو تب ہو جب عمران خان بھی آزاد ہو، اور مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرا مخالف اندر ہو، اور وہ تو یہ بڑی میسیجنگ ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، بڑی پریشان کن، کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں بندھوا کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، جس طرح 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ اتحادی اب یہ گلے کرنا شروع ہو گئے ہیں، چیزیں آہستہ آہستہ ابھی کھلیں گی اور زیادہ۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ پرسوں بلکہ کہ پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت دی جائے، انتظامیہ سے وہ اجازت لیں، جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ارینجمنٹس ہیں وہ کیے جائیں، اور اس کے بعد ان کو جلسوں کی اجازت ہو۔
مانسہرہ میں ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی، اجازت بھی لی گئی، لیکن وہ اجازت واپس کر کے امن و امان کی صورتحال کی بنیاد پر ان کو ڈپٹی کمشنر نے ان کو دیا ہوا این او سی مسترد کر دیا۔ تو اب ایسے میں اگر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرے اور اس کے اوپر بجائے انتظامیہ، نگران حکومت وہ جواب دے، ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اس طرح کے ایکٹس کا دفاع کرے، تو پھر لگتا یہ ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا فائدہ وہ پولیٹیکل پارٹی لینا چاہ رہی ہے۔ پہلے مخالفین جو تھے وہ گلے کر رہے تھے، وہ شکوے کر رہے تھے، اب اپنے اتحادی گلے شکوے کر رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب گلے شکوے کر رہے ہیں، اب محمود خان اچکزئی پریس کانفرنس کر کے یہ گلا کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو چیزیں بھی اور سامنے آئیں گی اور باہر آئیں گی۔ تو جو انداز سیاست ہے، طرز سیاست ہے، اس پر تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم جمہوریت کے لیے جا رہے ہیں تو جمہوریت سلیکٹیو نہیں ہوتی۔ میرے لیے جمہوریت اور دوسرے کے لیے نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ جمہوریت تو ایک طرز عمل کا نام ہے، جمہوریت ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، جمہوریت ایک سسٹم کا نام ہے جو سب کو برابر میسر مواقع فراہم کرے، تو وہی جمہوریت ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔